چاہے پی ٹی آئی کے دوست ہوں یا کسی اور جماعت کے دوست نوجوانوں، آؤ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے ہم اسپورٹس کے لیے بھی ایک پورا ویژن رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف ہم کوئی کورس نہ کرائیں، کوئی ڈگری نہ دیں، صرف گریجویشن کی تقریب کرا کے بات ختم نہ کر دیں، بلکہ آپ کی جاب کے لیے بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری سے آپ کو کنیکٹ کریں۔ اور اسی طرح آپ اگر اپنے اسٹارٹ اپس لگانا چاہتے ہیں، اپنے کام میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقاص جعفری صاحب موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ جو الخدمت کا جو مائکرو فائنینسنگ کا ہمارا شعبہ ہے، آپ کو انشاءاللہ چھوٹے قرضے دے گا تاکہ آپ اپنے اسٹارٹ اپس لگائیں، چلائیں، آگے بڑھائیں۔ اور پھر آپ سے میں ایک وعدہ یہ لیتا ہوں، جو یہاں سے پاس ہوگا، جو یہاں سے پروگرام کرے گا، اور جو یہاں سے کورس مکمل کرے گا، وہ پھر یہ کام بھی کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دے، آپ کا روزگار لگے، آپ کی جاب لگے یا آپ کا کاروبار چلے، تو ایک حصہ ان لوگوں کے لیے نکال دیجیے گا جو بنو قابل پروگرام میں آنے والی نسلوں کے بچے ہوں گے، تاکہ جس طرح آپ کا ہاتھ کسی نے تھاما ہے، آپ بھی دوسروں کا ہاتھ تھامیں اور چراغ سے چراغ جلائیں۔ یہ کسی سرمایہ دار اور جاگیردار کا پروگرام نہیں ہے بنو قابل، یہ پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے، مڈل کلاس لوگوں کا پروگرام ہے، اور ہر اس فرد کا پروگرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی دولت سے نوازا ہے تو وہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آئیے مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔ دو تین چیزوں پر خصوصی توجہ دیں، آپس میں تقسیم نہ ہو۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ حکومت کرتا ہے، پارٹیوں میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی ایک خاص کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جرنیلوں میں بھی ایک خاص کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ مخصوص قسم کا طبقہ 79 سال سے 79 ایئر سے ہم پر مسلط ہے۔ اور اب پاکستان میں اگر گروتھ نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں اگر بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، پاکستان میں اگر 643 سیٹوں پہ لوگ میڈیکل کا داخلہ ہی نہیں لے سکے ہیں، پاکستان میں اگر تعلیم مہنگی ہے، پاکستان میں اگر صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، پاکستان میں اگر زراعت نیچے کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو اگر روزگار نہیں مل رہا، تو میں ان سارے جرنیلوں، بیوروکریٹس، جاگیرداروں، خان وڈیروں، سرداروں سے کہتا ہوں کہ اپنا فیلئر تسلیم کرو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے دو، ہمیں پڑھنے دو، ہمیں کھیلنے دو، ہمیں بہت تماشا ہو گیا ہے، کب تک مسلط رہو گے؟ اور یہ سارا سسٹم جو تم لوگوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، کمال کی بات ہے، پیٹرولیم کی لیوی ختم نہیں کرتے۔ نوجوانوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹرولیم پر ایک ایسا ٹیکس لگا ہوا ہے جو ہر لیٹر پر آپ سے 120 روپے وصول کرتا ہے، اور باقی الگ ٹیکس الگ ہوتے ہیں۔ 1 لیٹر بھی آپ استعمال کریں تو گورنمنٹ کو 120 روپے لیوی میں دیتے ہیں۔ ہزاروں ارب روپے کی یہ لیوی جمع ہو چکی، لیکن اس کے مقصد میں استعمال نہیں ہوئی ہے، اور یہ لیوی ختم نہیں کر رہے بلکہ مزید امپوز کیے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ 11 ارب روپے کا ایک وزیر اعلیٰ جہاز خرید لیتی ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیا عیاشیاں ہیں، کیا تماشا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی آتی ہے اور بیوروکریسی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لا کر دی جاتی ہیں، اور یہ پیٹرول بھی زیادہ کھاتی ہیں اور ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلتے ہیں۔ یہ پورا ایک طبقہ ہے۔ نوجوانوں تقسیم مت ہونا، نوجوانوں آپس میں مت لڑنا، نوجوانوں سب کو اکٹھا کرو، طاقت بنو، قوت بنو، پڑھو بھی، کھیلو بھی، ہنر بھی سیکھو اور جد و جہد بھی کرو، اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کرو۔ ہماری لڑائی کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہے، اس نظام کے خلاف ہے جو لوگوں کو امن نہیں دے رہا، روزگار نہیں دے رہا، اور ہمارے بچوں کو نہیں پڑھا رہا۔ اس لیے اس پوری تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ نظم و ضبط سیکھو، ہجوم کبھی کوئی انقلاب نہیں لاتا،
بلکہ طاقتوروں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ منظم جدوجہد صحیح معنوں میں انقلاب پر منتج ہوتی ہے۔ قوم پرستی کو اپنے دلوں سے بھی نکال دو، دماغ سے بھی نکال دو۔ ہم ایک امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ایک آدم کی اولاد ہے۔ پوری انسانیت کے لیے فلاح کا پیغام بننا ہوگا۔ اس لیے جو آپ کو پشتون اور مہاجر میں، پنجابی اور کشمیری میں، سندھی اور بلوچ میں تقسیم کرتے ہیں، آؤ مل کر خود متحد ہوتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے طبقے کو تقسیم کر دو اور خود متحد ہو جاؤ۔ مسلک پرستی، فرقہ پرستی یہ بھی ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک نے سب کو اکٹھا کیا تھا، اس لیے سارے مسلکوں کا، علماء اکرام کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، اساتذہ کی عزت کرو، لیکن مسلکوں کی دکان کو خیر آباد کہہ دو اور فرقوں کی بنیاد پر سیاست کو بھی اور مذہبی جارحداری کو بھی خیر بات کہہ دو۔ ایک امت بن جاؤ، ایک ملت بن جاؤ، اور پھر یہ کہ اس ملک سے محبت کرو۔ یہ ملک شہداء کے خون سے بنا ہے، نہ کسی جنرل نے بنایا ہے، نہ کسی بیوروکریٹ نے بنایا ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام نے بنایا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ملک ہے، کسی کا ملک نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک سے محبت کرنی ہے، کسی غصے کی بنیاد پر، کسی ناراضی کی بنیاد پر، کسی زیادتی کی بنیاد پر ہم ان لوگوں سے تو نفرت کریں جو یہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن ملک سے کبھی بھی تم بے وفائی نہ کرنا، کبھی نفرت نہیں کرنا۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ اسی کو تعمیر کریں گے، ترقی دیں گے اور آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اپنے دین پر فخر کریں، اپنے پاکستان پر فخر کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ تقسیم نہ ہو، محنت کرو، توجہ سے پڑھو، چھٹی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اب جب آپ کی کلاسیں ہوں گی ایک چھٹی بھی نہیں کرنی ہے، محنت سے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے نوجوانوں، میری بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میرے بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ حق اور سچ پر سلامت رکھے، آگے بڑھائے، اور انشاءاللہ امید اور یقین سے ہم کنار ہو کر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک نوجوان بھی، بیٹا اور بیٹی، بغیر ٹیسٹ دیے نہیں جائے گا۔ ڈسپلن بہت منظم ہو کر آپ ٹیسٹ دیں، جو رہ جائیں گے آپ چلے جائیں گے تو دوسرے لوگ آئیں گے وہ ٹیسٹ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیشنس کا مظاہرہ کرو۔ اور یہ بھی ایک منظر ہے کہ لاکھوں کا پریپریشن ہے، کتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں، الحمدللہ نظم و ضبط سے ہیں۔ یہ طاقت ہے آپ کی، یہ قوت ہے آپ کی، یہ نظم و ضبط ہی انشاءاللہ آپ کو آگے لے کر جائے گا۔